اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایمان افروز جو شب ہے اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب، جو ایمان افروز شب کہلاتی ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور اس رات اللہ کی بے پایا رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اظہار تشکر کا بندہ مومن کو موقع ملتا ہے۔ پروردگار عالم اس رات میں بیش بہا قیمتی انعامات اور بیش بہا لمحات قیمتی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو بالخصوص ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کو، خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں بلا شبہ۔ لیلۃ برات، لیلۃ الرحمت جو یہ رات ہے، ایسی بابرکت رات کہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، خیر کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ مومن اس رب سے جو چاہتا ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ پروردگار عالم سے جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں، یعنی اس رات اللہ رب العزت سے عمر، ایمان کی سلامتی، رزق میں برکت، اولاد، صحت، آپ توبہ کیجئے اس پروردگار عالم کے لیے، مغفرت مانگیے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر حال میں ہی بندگی اللہ رب العزت کی اور اطاعت عبادت ہے، لیکن بالخصوص بندہ مومن جب اس رات میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، گڑ گڑا کر توبہ اور مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس کی رحمت بلا شبہ جوش میں آتی ہے، اور وہ رب کائنات عطا کرتا ہے، اپنی عطاؤں کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہم شب برات کے تعلق سے بات کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات ہمیں تعلیم فرمائیں گے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت عنوان پر گفتگو کی جائے گی، اور ہم یہ جانیں گے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کن کن ناموں سے اسے استعمال کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس بز میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات ہماری اس بز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی نشست پر ہماری ہر دل عزیز شخصیت، جو آپ کی میری سب کی پسندیدہ شخصیت ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرمائیں۔ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہے، ایک جداگانہ انداز ہے، انہیں بھی آپ بہت پسند فرماتے ہیں، سعدیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور شب برات آپا آج کا ہمارا موضوع، ارشاد فرمائیے گا کہ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، اور اس رات کے اور کون کون سے نام ہیں؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے زینب، رجب کا مہینہ آتا ہے اور کچھ آہٹیں محسوس ہونے لگتی ہیں کہ کوئی بابرکت دن، بابرکت راتیں آنے والی ہیں، تو ان کی تیاری کا اہتمام کیا جائے۔ تو میں آغاز اس حدیث مبارکہ سے کروں گی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے قرآن کو تمام کتابوں پر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ شعبان کو ایسے فضیلت حاصل ہے باقی تمام مہینوں پر جیسے مجھے تمام انبیاء پر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا کہ رمضان المبارک کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی تمام مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ تو گویا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے نسبت عطا فرمائی، اور بھی اس کی شرف میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ روایات کی گئی ہیں، لیکن میں آتی ہوں موضوع کی طرف۔ دیکھیں، اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے رحمتوں کے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ دنوں میں خاص دن، کچھ راتوں میں خاص راتیں عطا کی، ان میں ایک شب برات کی رات ہے۔ برات کا جو لفظ آتا ہے یہ نجات اور بیزاری کے معنوں میں آتا ہے۔ تو چونکہ یہ رات ایک بیزاری دے رہی ہے کس کو، اولیاء اللہ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں،
وہ دنیا سے، دنیا داری سے، دنیا کی جاہو منصب سے، اس کی طلب سے بیزار ہو رہے ہیں، سبحان وہ اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو رہے ہیں، تو ان کی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اس رات کو کہ ہم نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیا، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو دنیا دار ہیں، لالچی لوگ ہیں، سخت گناہگار ہیں، بدبخت کہے انہیں، وہ بدبخت گویا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اور چونکہ یہ رات جو ہے 14 اور 15 کی درمیانی شب ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، چونکہ رات آپ کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رات، اس رات کو فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے لیلۃ مبارکہ کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے مراد یہی 15 شعبان کی رات ہے۔ اور جو علماء نے اس کے دیگر نام جو بتائے ہیں ان میں لیلۃ الرحمہ کہ رحمتوں والی رات ہے، چونکہ اللہ رب العزت اس رات اس کی رحمت بہت زوروں پر ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، تو شام سے ہی آسمان دنیا پر اس کی رحمتوں کا نزول اور اس کی شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں تو اسی کا نام ایک لیلۃ المبارکہ بھی ہوا کہ یہ برکتوں والی رات ہے، اس میں آپ تھوڑی وہ بیج ڈالتے ہیں نفع زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی عبادت کرتے ہیں خیر کثیر عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کو لیلۃ الصق کہتے ہیں، صق کا مطلب ہے اعمال ناموں کی رات ہے، دستاویزات کی رات ہے، چونکہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے کہ اگلے سال کیا ہونا ہے، تو ایک اعمال اور دستاویزات جو تیار کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے اس رات کا نام ہی لیلۃ الصق رکھا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ توبہ کی رات ہے تو آپ عام فہم زبان میں کہیں کہ یہ توبہ کی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو عبادت کی رات، بخشش کی رات، اس کو تجدید عہد کی رات، برکتوں والی رات، تو یہ سب ایک مختلف نام ہے۔ اسی طرح سے اس کو مردوں کے لیے بھی عید کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اہل ایمان کثیر تعداد میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، اپنے جو جانے والے محرومین ہیں ان کو بخشش کے لیے، اِیصال ثواب کے لیے تمام کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی عید کا سا دن ہوتا ہے کہ انہیں اتنے تحائف جا رہے ہوتے ہیں اس دنیا سے اس دنیا میں، تو اس وجہ سے یہ رات مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتیاز آپ نے بہت ہی عمدگی سے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا، اور شب برات کے تعلق سے بہت بہترین گفتگو ارشاد فرمائی۔ میں چاہوں گی سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف فرما ہے، ایک تو آپ شب برات کی اہمیت کے حوالے سے ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ یہ رات جس طرح سے امتیاز آپا نے بھی فرمایا کہ توبہ کی بھی رات ہے، تو بخشش طلب کیجئے، توبہ کیجئے اپنے رب کے حضور، اہمیت کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ رب العزت نے بندہ مومن پر احسان کیا، انعام عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں نازل فرمائی، اور ہماری زندگی میں آنے والے چند مہینے، چند ساعتیں، چند لمحے بہت ہی خاص ہو گئے کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ شعبان عطا کیا اور اس میں اتنی خوبصورت رات ہمیں عطا کی۔ تو اس رات کی اگر اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات کہ شعبان کا جو اپنا لفظ ہے، جی حضور غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غنیت الطالب علم میں آپ لکھتے ہیں کہ شعبان کے جو 5 حروف ہیں، ان کا جو جہاں سے یہ ماخوذ ہوئے ہیں، ان میں پہلے شین کا مطلب ہے کہ یہ شرف سے نکلا ہے، پھر عین کا مطلب ہے کہ یہ علو، عظمت، بلندی، سبحان اللہ، اور پھر بے کا مطلب بر یعنی نیکی، اور الف الفت، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ تو یعنی یہ ساری جو فضیلت ہے انہی لفظوں میں چھپی ہوئی، اور اللہ رب العزت اس ماہ میں، اس مہینے میں ان برکات کو، ان فضائل کو نازل فرماتا ہے۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت مبارکہ کا جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت درود و سلام بھی کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پیش کیجئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں روزے بہت رکھتے تھے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے اس طرح رکھتے تھے کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول کے سوال کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ مومن کے پچھلے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آگے کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کی اہمیت و عظمت اور برکت بتائی، اور اس رات کی سب سے زیادہ بڑھ کر۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ چند خصائل ہیں، چند خاص چیزیں جس کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو اس میں تمام حکمت، تمام جو امور ہیں وہ طے ہوتے ہیں اس رات۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسری اہم وجہ کہ یہ عبادت کی رات ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہی رات بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اور اللہ رب العزت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، جادو ٹونا کرنے والے، کین و بغض رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو خدا را اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو ان کو منا لیجئے، اس رات کی آمد سے پہلے انہیں منائیے۔ پھر دوسری بات کہ جتنے بھی آپ کے برے اعمال ہیں ان کو ترک کر کے رب سے معافی مانگیے۔ پھر آگے اگر ہم چلیں تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمتیں، عزتیں، برکتیں، عظمتیں نازل کرتا ہے۔ آخری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات مکمل شفاعت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے، جیسا کہ سعدیہ نے بھی ارشاد فرمایا، اس رات کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کی اہمیت تو سعدیہ نے ہمیں بتائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فضیلت پر بھی کلام کریں گے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرمائے۔ مجھے جناب ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ امتیاز آپا، یہ فیصلے والی رات ہے، جیسا کہ اہمیت کے حوالے سے ارشاد ہوا، میں چاہوں گی اس کی کچھ فضیلت آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ دخان میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کی ایک آیت مبارکہ کا میں نے شروع میں بھی حوالہ دیا۔ اب اس کے آغاز پر آپ دھیان دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائی ہیں جی، ہا میم، یہ بھی قسمیں ہیں، والکتاب کہہ کر قرآن مجید کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ تو 3 قسموں کے بعد اس کا بیان، اس کی فضیلت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ لوگوں متوجہ ہو جاؤ کہ وہ خالق کائنات 3 قسموں کے بعد اس رات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک مراد یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں حامی، تو علماء نے کہا کہ اس سے مراد اس کا حی اور قیوم ہونا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کا۔ اس کے بعد اس رات کا ذکر ہوا۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد بھی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس حکیم اور دانا رب کی طرف سے امور کو جدا جدا کیا جا رہا ہے، فیصلوں کی اعمال نامے پر دستخط کیے جا رہے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے وہ فیصلہ ہو رہا ہے جیسے آپ کہیں کہ لوح قلم پہ لکھا جا رہا ہے۔ یفرق ایک جدا ہونے کے معنوں میں آتا ہے کہ الگ الگ کیا جا رہا ہے، کس نے اب زندہ رہنا ہے اگلے سال تک، شب برات تک، یعنی پورے سال کے امور کے فیصلے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ فیصلوں کی رات ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ادھر سے شب قدر اور ایک شب برات، یہ 2 راتیں ہیں۔ چونکہ شب قدر کو اللہ نے مخفی کر دیا، اب وہ آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے آخری طاق راتوں میں۔ شب برات کا اظہار کر دیا کہ گناہگار محروم نہ رہ جائیں۔ اس کا اظہار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب رات کی فضیلت تمہیں بتا دی گئی ہے، فیصلوں کا بھی بتا دیا گیا ہے، اس کی توبہ کی قبولیت کا بھی بتا دیا گیا ہے، اس کی رحمت زوروں پر ہے۔ تو گناہگاروں آؤ اب تو بخشش کے خزانے لے جاؤ۔ فقط ایک رات ہی ہے نا، اس ایک رات میں رب کو منا لیا تو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کی رحمت کو محدود مت کرو، وہ بہت وسیع رحمتوں والا ہے۔
پھر آپ یہ دیکھیں تو آتا ہے روایات میں کہ لوگ ایون بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اللہ اس حد تک کہ انہیں احساس نہیں ہوتا اور ان کے کفن تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی قبریں تیار ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی اس رات میں فیصلہ ہو گیا تو زندگی اور موت کا فیصلہ ہو گیا، رزق کا فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے مٹا ڈالتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ جب رب چاہتا ہے العزت مٹا کی ڈالتا ہے. رحمت دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس نے لکھا ہے فیصلہ، آؤ نا، وہ مٹانے کو تیار ہے. تم اپنے فیصلے بدلوا سکتے ہو. اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ مٹا دیتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اے بندے تو دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، قیام کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اس لکھے ہوئے فیصلے کو تو بدلوا سکتا ہے. وہ رب کائنات اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی رحمت تو تمہیں گلے لگانے کو تیار ہے. گویا وہ انتظار کر رہا ہے اس رات. اے بندہ غافل، اب بھی تو دھیان نہیں دیتا کہ خالق کی کائنات منتظر ہے، تو جا عبادات کے ذریعے اپنے فیصلوں کو خود لکھوا لے. اور پھر آپ دیکھیں تو روزے نبی کریم علیہ السلام کثرت سے رکھا کرتے تھے، جیسے ابھی سعدیہ نے بھی بتایا کہ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب کچھ چھوڑیں گے نہیں، مگر پھر آپ ناغا بھی فرماتے تھے. تو 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، 15 کو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ 14 شعبان کو نبی کریم علیہ السلام کو وہ جو فرمانے مبارک ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامہ اٹھایا جائے تو میں حالت روزے سے ہوں. تو چونکہ وہ 15 شعبان کی رات ہے اور 14 گزر چکی ہوگی، تو ہم 14 کو روزہ رکھیں تاکہ جب رات آئے ہمارا اعمال نامہ اٹھایا جائے تو ہم بھی حالت روزہ سے ہوں اور اسے قبول کیا جائے ہماری طرف سے. اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے. پھر آپ نے انہوں نے جتنے الفاظ کہے، شعبان کا ایک لفظ تشعب سے بھی ہے کہ نیکی پھیلتی ہے. تو پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی ہے، اس کی برکات اتنی زیادہ ہوتی ہیں. جیسے بہار کا مہینہ آئے تو آپ دیکھیں گے تو سبز کومپلیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے رات بخشش کے لیے عطا کر دی. اس کی برکات بھی ایسی ہی ہیں کہ جیسے سبزہ پھیلتا ہے جب موسم آ جاتا ہے تو کاروبار میں تیزی کا آ گیا، وقت آ گیا کہ اب نفع ہی نفع ہے، تو اب اللہ رب العزت سے سودا کر لو، تجارت کر لو، اپنی بندگی کا اظہار کرو، عبادت کرو، تاکہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بھی بہتری کا سامان ہو جائے. آمین آمین. اور جیسے امتیاز آپا آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگ بازاروں میں اس رات کو یا دن کو ضائع کر دیتے ہیں. بازار تو ویسے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے، تو اور خاص طور پر اس رات یا اس کے دن کے وقت وہاں جایا جائے، دعا قبول ہوتی ہے اس رات، جس طرح بار بار بتایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں گھیرنا چاہتا ہے. وہ اپنی رحمتوں کے سائے بکھیرے ہوئے ہیں، اپنی برکتوں کے سائے، خیر کے سائے. اور جب ہم کہتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو پھر آئیے اپنے رب کو راضی کیجئے، مانگ لیجئے اس سے رزق، عمر درازی عمر، صحت مانگ لیجئے. صحت سب سے بڑی نعمت ہے. آج کل اس وقت ہم دیکھیں کتنی وبائی امراض میں مبتلا ہیں. صحت مانگیے اپنے رب سے، اولاد کے لیے عافیت مانگیے، اس سے اپنا فضل طلب کیجئے. اس رات میں جو چاہے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے. وہ تو دینے والا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ دینے پر قادر ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. تو بس اس رب سے مانگ لیجئے. سعدیہ یہ بتائیے گا کہ 15 شعبان کو قبرستان جانے کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات اللہ رب العزت سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے. تو اس رات اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار خود بھی کیجئے، اپنے والدین کے لیے بھی استغفار کیجئے، اپنے رشتہ داروں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی کیجئے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں سے ثابت ہے. اور پھر قبرستان جانا کہ وہ حدیث مبارکہ جو ہم سب نے سنی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک پہر اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مومنین، مومنات اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو قبرستان جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اس رات جانا.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جب 15ویں شب آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار گئے. اب بندہ مومن کا اس دن قبرستان جانا ذہن میں یہ رکھ کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر جتنی بھی اس کی زندگی میں شب برات آئے تو ہر شب برات پر جانا، اس طرح سوچ کر جانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں سے بھی ہے. پھر وہاں جا کر یہ نہیں کہ آپ صرف چکر لگا کر آ گئے، وہاں بیٹھ کر اہل قبور کے لیے اپنی تلاوت قرآن پاک کی، دیگر وظائف پڑھے، دیگر اذکار پڑھے، اور پھر انہیں ایصال ہدیہ بھی کیا کہ ایصال ثواب جب آپ نے ان کو کیا تو ان کے درجات بلند ہوئے. اور وہاں بیٹھ کر کوئی بھی دنیاوی گفتگو کرنے سے پرہیز کیجئے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا کیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بھی توبہ پیش کیجئے، اپنی بھی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے رب کی بارگاہ میں کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، آج ہمارے اعمال نامہ بند ہو رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب ہم نے بہت غفلت میں زندگی گزاری، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمارا بھی آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں ہم بیٹھ کر دعا کر کر آئے ہیں، تو ہمیں بھی کل وہیں جانا ہے. تو ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر کے ہمارے پیچھے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو، اور ہم اہل قبور کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اہل قبور کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بھی درجات بلند کرے، کیونکہ ہم صرف اپنے پیاروں کے پاس نہیں بلکہ ہم دیگر مقربین رب العالمین کے دربار میں بھی جاتے ہیں، ان کے پاس بھی دعا کرتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے بھی دعا کیجئے. اور پھر یہ سوچ کر کہ اس رات کے معمولات میں سے یہ معاملہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، وہاں جا کر آپ نے بخشش و مغفرت کی دعا کی تھی اہل قبور کے لیے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس عمل کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں، اور صرف یہ نہیں، صرف عبادات نہیں، صرف یہ نہیں، باقی چیزیں بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے اس رات کرنے کے لیے. جہاں تک بازار کی بات ہوئی تو بازار جانے سے ویسے بھی پرہیز کیجئے، کیونکہ وہ رات آپ کی حیات میں اگر اس بار آئی ہے تو نہ جانے آپ کے اعمال نامے میں وہ رات اگلے سال لکھی ہی نہ ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اس رات معافی مانگیے اور اس رات کا روزہ بھی رکھیے، کیونکہ جب اعمال نامہ بند ہو رہا ہوتا ہے تب بھی روزے سے ہوں، اور جب اعمال نامے کھل رہے ہوتے ہیں تب بھی روزے سے ہوں. اللہ اکبر. یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ، اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس رات یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے تو بس یہ رات جو اس بار ہمیں مل گئی ہے، اس رات کو جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، جو عبادات ہم کر سکتے ہیں، جو جس طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، بس اس پروردگار عالم کو راضی کر لیجئے، کیونکہ کیا بھروسہ کہ اگلے سال ہمیں یہ رات، یہ شب ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. اس رب کے کیا فیصلے ہیں، کیا مشیت الہی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ صرف وہی پروردگار عالم جانتا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. جناب شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کی جائے گی. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج ہم شب برات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں امتیاز آپا جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے شب برات کے تعلق سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ بالخصوص اس رات میں یعنی شب برات کی جو رات ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، ایک ہم شروع سے بات کر رہے ہیں چونکہ یہ عبادت کی رات ہے اور مغفرت اور بخشش کی رات ہے، اور اللہ رب العزت کا نزول کرنا آسمان دنیا پر اور لوگوں کو پکارنا کہ آؤ بخشش مانگنے کے لیے. تو حدیث مبارکہ میں کلیئر کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی. جیسے ابھی سعدیہ نے بھی بتایا کہ مشرک ہے، زانی، بدکار ہے، شراب نوشی کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہمارے جو اعمال میں جو عمومی طور پر آ رہا ہے وہ قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی. ان کے سوا اللہ رب العزت سب لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے. تو کم از کم ان گناہوں سے تو بچیں، بے شک ان خطاؤں سے تو بچیں کہ جن کی وجہ سے ہم بخشش سے محروم ہو جائیں، جن کا بتا دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو بخشش سے محروم رہ جائیں گے. باقی لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، جو رات کو جاگ رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے بخشش کا ایک مجدہ ہے، خوشخبریاں ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت سب کو بخش دے گا. پھر آپ دیکھیں تو یہ شعبان کا مہینہ، جیسے ابھی سعدیہ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ چونکہ اس میں آیت صلاۃ اتری ہے اس مہینے میں،
اسی مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، اور تحویل قبلہ کا واقعہ بھی اللہ رب العزت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک، نعت خوانی کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں بعض اوقات اس عبادت کے اثرات نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ محبت کا تعلق جب اللہ کے محبوب سے جڑتا ہے سبحان اللہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل اس قابل ہو جاتا ہے، اس کا اہل ہو جاتا ہے کہ اب جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت، وہ جو بغیر محبت کی تھی، بغیر اس ایک تعلق کی تھی، تو وہ عبادت ایسی تھی جیسے بے روح تھی. مگر جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا خیال کیا، درود پاک کی کثرت کی، تو کیا ہوا کہ اب عبادات کی تاثیر بڑھ گئی، اس کا نور بڑھ گیا. ہاں جی، اور جس سے آپ کا دل بھی نور سے بھر جاتا ہے. پھر یہ جو رات ہے نا، اس کو فرشتوں کے لیے بھی عید کی رات کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فیصلے فرما کر تو انہیں کس کو دینا ہے؟ فرشتوں کو دینا ہے. تو یہ جو سارے ہمارے ارد گرد نظام چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے، بل عباد المکرمون اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو، کہ وہ اللہ کے مکرم اکرام والے وہ بندے ہیں، وہ مخلوق ایسی ہے. تو اللہ رب العزت ان کے حوالے فرما رہا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ گویا آپ تصور کریں کہ فرشتوں کا اجتماع ہے، تو چونکہ فیصلے کر کے ان کے حوالے کیے جا رہا ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی ایک عید کا سا سما ہے کہ جس میں وہ نیچے بھی اتر رہے ہیں، اور پھر کسی پر رکت طاری ہو رہی ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ نورانی مخلوق اس کے قریب سے گزری ہے، اور اس کا اس پر اس کا نور اور اس کے اثرات بھی اس پر آ رہے ہیں. تو فرشتوں کے حوالے چونکہ کیے جا رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے توجہ دیں، خیال کریں، اور اپنی عبادات میں زیادہ سے زیادہ دل لگائیں، زیادہ سے زیادہ آپ قیام کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے بھی اعمال قبول کیے جائیں. آمین آمین یا رب العالمین. بہت پیاری بات امتیاز آپا نے بھی ارشاد فرمائی ہے. اور جس طرح سے ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، کوشش کریں اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی جا کے معافی مانگ لیں. کسی کو آپ نے اپنی ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگیں. اور یہ بات خاص طور پر میں کہوں گی کہ میسیجز جیسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جا کر بات کیجئے، جا کر اس سے بہت پیار سے محبت سے معافی مانگیے، بات کیجئے، درگزر کیجئے چیزوں کو. ارشاد فرمائیے گا. ہمارے اسلام میں ایک طریقہ تھا کہ جب برات پہ کچھ پکانا ہے نا، میٹھا پکاتے ہوئے تو بھیجنا ہے تو ساتھ ایک پیغام جاتا ہوتا تھا کہ راضی رہنا ساڑھے. تو اللہ اکبر. تو یہ جو راضی رہنا یہ کیا ہے کہ قدورتوں کو دور کر سب کو راضی رکھیں تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی رہے. یہ فرمائیے گا سعدیہ سعید صاحبہ کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے؟ جیسا کہ بار بار گفتگو میں کہا جا رہا ہے عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، تو کس طرح ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس رات کو خاص طور پر کیسے گزاریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس رات کے اعمال ہم سب کو پتہ ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے. ہم اس رات میں نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک نوافل کی بات ہے تو میں اپنی بہنوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم نوافل اتنی محبت سے پڑھتے ہیں، بے شک پڑھیے، لیکن ہم پہ جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں تو ہم نے، ہو سکتا ہے میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن بعض لوگوں کی قضا نمازیں ہوتی ہیں. تو یہ جو راتیں ملتی ہیں، ہم پوری رات جو نوافل پڑھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ایک قرض ہے نا ہمارے اوپر، اور وہ رب کی بارگاہ میں جا کے سوال ہونا ہے اس کا. تو نوافل تو اس کو تقویت دیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس رات میں فرائض کو مکمل کیا جائے، کہ ان راتوں میں قضائے عمری کو ادا کیا جائے، کہ جو بندے کے اوپر قضا ہے وہ قضا نمازیں ادا کیجئے، ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا ادا کر لیجئے. اب بات ایک اور میں یہاں یہ کروں گی کہ یہ جو قضاء عمری ہے جو ہم پڑھتے ہیں، افضل یہی ہے جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، مکمل پڑھتے ہیں. لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو بزرگ ہو گئی ہیں یا اس ایج پر ہیں کہ ان کو اب پتہ چلا ہے کہ قضاء عمری بھی ادا ہوتی ہے اور ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے پڑھنا. تو ہماری شریعت مطہرہ علماء کرام ایک مختصر قضاء عمری کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. تو وہ مختصر قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کریں تو نیت میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ میری سب سے پہلی جو قضا ہوئی ہے، صحیح، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ثنا نہیں پڑھیے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورت پڑھیے،
پھر جب آپ رکوع کریں گے تو پہلی بار سبحان ربی العظیم، اور پھر لیکن کہنا بہت تسلی سے، جلدی جلدی ادا نہیں کرنا، اور آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ کریں گے ایک بار، پھر دوسرے میں بھی ایک بار، اسی طرح دونوں رکعتیں ادا کی۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیجئے اور پھر سجدہ کیجئے۔ التحیات کے بعد التحیات مکمل پڑھنی ہے، لیکن درود شریف جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ کے آپ سلام پھیر لیجئے، مختصر قضاء عمری ہے۔ عشاء کے ساتھ وتر بھی ادا ہوں گی، تو وتر میں دعائے قنوت کی جگہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو 3 بار پڑھ لیجئے اور مختصر قضاء عمری۔ لیکن افضلیت وہی قضاء عمری رکھتی ہے، لیکن جن کے نفس پر بھاری ہے کہ وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ بھی ادا نہیں کرنے پا رہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں ادا کر سکتے، تو وہ یہ مختصر قضاء عمری ان راتوں میں ادا کر کر اپنی نمازوں کو مکمل کیجئے، کیونکہ یہ قرض ہے جو رب کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے۔ نوافل اس کو تقویت دیں گے، پھر آپ کے ہاتھ وقت بچتا ہے تو بے شک نوافل پڑھیے، اس رات کی نوافل کی بھی بڑی فضیلت۔ سبحان اللہ، بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا سعدیہ آپ نے، اور کتنا آسان دین ہے، اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، تو اس دین نے ہمیں اتنی آسانی عطا فرمائی ہے، وہ پروردگار عالم بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ امتیاز آپا یہ ارشاد فرمائیے گا، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس شب برات کے تعلق سے کچھ میسیج، کوئی پیغام اپنی جانب سے ہماری بہنوں کو دیجیے گا۔ زینب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ رات اب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دی ہے، تو اعلیٰ ظرف وہ ہوتے ہیں جو عطاؤں کو سنبھالتے ہیں۔ سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا پکانے کا کام ہے وہ آپ نے عصر کے بعد کر لینا ہے۔ یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، اب مغرب کے فوراً بعد آپ نے ایک دفعہ غسل کرنا ہے بیری کے پتوں سے۔ یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ جادو ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بندش ہے، کوئی اس طرح کے اثرات ہیں آپ پر، کسی بھی قسم کے برے اثرات، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک ویسے بھی جراثیم کچھ بھی ہے، آپ غسل کر کے آپ عبادت کریں گے، پھر مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نوافل ہیں کہ ان میں درازی عمر کے، کبھی محتاج نہ ہوں میں، توبہ کے، اس طرح سے یہ 6 جو رکعتیں ہیں 2 رکعت کر کے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر یہ جو آتش بازیاں اور پٹاخے اور یہ کس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے، لیکن اس کے لیے بچوں کے لیے بھی نمونہ عمل تو آپ ہیں۔ جب آپ اہتمام کریں گے کہ یہ رات ایسی آ گئی ہے کہ اب کوئی فضول کام میرے گھر میں نہیں ہوگا، تو آپ اپنے گھر کی منتظمہ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے انتظام کرنا ہے کہ بچے بھی عبادت کریں، بڑے بھی عبادت میں لگے ہوں، اور جس حد تک ممکن ہو نوافل ادا کیے جائیں۔ بے شک، اور ایک بات بڑی پیاری آپ نے دوران گفتگو کی کہ جس طرح سے پکانے کا کام ہے، جس طرح امتیاز آپ نے کہا کہ آپ دن میں کر لیں اور ایک مخصوص وقت میں اس کو کر کے ختم کر دیں، نہ کہ آپ اتنے زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں کہ آپ کی رات کی عبادت متاثر ہونے کا خدشہ ہو۔ جی سعدیہ، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات اتنی افضلیت نہیں رکھتی جتنی شب برات رکھتی ہے۔ تو شب برات کثرت دعا کی بھی رات ہے کہ اس میں رب کے آگے گڑ گڑائیے، دعا کیجئے کہ رب ہمیں اپنی رحمتوں، عزت و عظمتوں سے نوازے، اور یہ جو وبا اتنی عام ہوئی ہوئی ہے، گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہر خاص و عام کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور پھر اس رات دعا کی کثرت اتنی کیجئے، اور اپنے بزرگوں کے پاس ضرور جائیے، ان کی دعا ضرور حاصل کیجئے۔ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جس طرح میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہمیں معاف، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وقت نکال کر، ضروری نہیں اس رات، وہ رات تو آپ کو عبادت کے لیے دی گئی، آپ اس سے پہلے معافی تلافی کر کے آئیے کہ دلوں کی قدورت دور ہو، اور معافی بھی ایسے مانگ کر آئیے کہ بس اب معاف کر دیا تو کر دیا، دل سے کیجئے معاف، یہ نہیں کہ آپ نے سامنے اس رات کے لیے تو معافی مانگ لی لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا دل دوبارہ اسی برائی سے بھر لیا۔ اللہ اکبر، بے شک آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جناب امتیاز آپا، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ شب برات کے تعلق سے آج گفتگو کی گئی، اور بارہا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رب کو راضی کیجئے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں لوگ، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا، مہربان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ کرنے والے، دعا اٹھا کر ہاتھوں کو
اٹھا کر دست دعا بلند کرنے والے لوگ ہوں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔